15 سال پہلے لکھی گئی ایک ایسٹروناٹ کی کہانی جس نے دنیا سے دور برہمانڈ کی سرحدوں کو چھونے کا ساہس دکھلایا تھا۔ عامر احمد خان دوارا لکھی گئی یہ ادبھت کہانی ایئر کرافٹ لائٹ ایئر پرستت ہے۔ ڈک ویل بہت ہی ذہین اور تکنیکی دماغ کا مالک ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت برہمانڈ میں پھیلے ہوئے رازوں کی کھوج میں گزرتا ہے۔ دوسری اور ایری گولڈ جو بہت ہی متفکر سوچ کی دوشیزہ اور خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی ملاقات ایک پلانیٹوریم میں اس وقت ہوئی تھی جب دونوں بچپن میں اپنے پیرنٹس کے ہمراہ شو ختم ہونے کے باوجود وہیں رکنے کے لیے بضد تھے۔ اس کے بعد ان کا ایک ہی اسکول میں پڑھنا اور ان کے یکساں ذوق و شوق نے انہیں بچپن ہی سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر دیا تھا۔ اکثر شام کے سمے ڈک کی ماں کچی سبزیوں کا سلاد تیار کر کے اس کی میز پہ سجا دیا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ڈک شام کا کھانا رات کے کسی بھی پہر کو کھایا کرتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے خیالوں کے آسمان میں گم ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں آسمان میں چمکتے ستارے مختلف رنگوں کے ساتھ ماحول کو اور حسین بنا رہے تھے۔ برہمانڈ کا تصور بذات خود ایک انوکھا اور حیرت انگیز احساس ہے کہ جس کی معمولی سی گتھی سلجھانے کے لیے بھی شاید انسان کو کئی قیامتوں کا وقت لگے گا۔ خود انسان اپنے کریٹر کی کریشن کا وہ شاندار نمونہ ہے جو ہر وقت نئے نئے کارنامے انجام دیتا رہتا ہے۔ ڈک نے برہمانڈ کی کھوج اور ایڈونچر کے ساتھ ساتھ اپنی محبوبہ دل نواز ایری گولڈ جیسی حسین لڑکی کو محبت کی راہ پہ چلتے چلتے ستاروں کی دنیا میں لے آیا تھا، جہاں ایری بھی ڈک کے لیے مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ اس وقت ڈک جس اسپیس کرافٹ پر سوار تھا اس کا نام لائٹ ایئر تھا، جس کی رفتار سورج کی روشنی کی مانند تھی۔ وہ 5000 ڈگری سیلسیس تاپمان کو آسانی سے برداشت کر سکتا تھا، جو سورج کی اوپری پرت سے لگ بھگ 700 ڈگری سیلسیس ہی کم ہے۔ ڈک نے طیارے میں نصب آلات کی مدد سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، ایری تم کنٹرول روم میں موجود رہنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ وہیں موجود تھی۔ ڈک مجھے یقین ہے تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے جان کی بازی لگائی ہے۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اس وقت میری آبزرور بتا رہی ہے کہیں دور روشنیوں کا وشال ہیولا ہماری ملکی ویو کی اور بڑھ رہا ہے۔ اس کے اطراف مختلف رنگوں کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے۔ بہت ہی دلکش نظارہ ہے، لیکن جلد ہی یہ نظارہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ میرا لائٹ ایئر اس کے وپریت دشا میں جا رہا ہے۔ یہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ او گاڈ، اس نے حیرت سے کہا، کیا ہوا؟ ایری ہر بات فوراً جان لینا چاہتی تھی۔ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہاں آ کر دیکھے۔ اس وقت میں یہاں ایک زندہ کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ شاید یہی میرے مشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میں یہ انفارمیشن ناسا کو دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ تم ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے فوراً ناسا ڈائریکٹریٹ سے رابطہ قائم کیا۔ سر، میں ایری گولڈ اسپیس سائنٹسٹ ہوں۔ اس وقت میرا رابطہ ایک ایسے طیارے سے ہے جو زمین سے 20 لاکھ ملین لائٹ ایئر کی دوری پر ہے، اور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ تم جو اسپیس کرافٹ کی بات کر رہی ہو، ہماری معلومات کے مطابق 20 لاکھ ملین لائٹ ایئر کی دوری سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ سر پلیز میری بات کا یقین کیجیے، ورنہ آنے والے دنوں میں آپ ایک اپرچونٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ اسے ہر قیمت پہ یقین دلانا چاہتی تھی۔ سنو، ایک نمبر نوٹ کر لو، شاید وہاں تمہاری مدد کی جائے۔ تھینک یو سر۔ ایری دلی دل میں اپنی کامیابی پر رشک کرنے لگی۔ اس نے فوراً نمبر محفوظ کر لیا۔ اوکے سر، یہ کس سیکشن کا نمبر ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔
ये दुनिया के सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल का नंबर है। गॉड तुम्हारा भला करे, कहकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। शिट, वो अजीब उलझन में फंस चुकी थी। इस वक्त डिक जिस बुलंदियों पर था वो दुनिया वालों के लिए नाकाबिल यकीन था। उसने डिक से राब्ता कायम किया। सॉरी डिक, वो लोग हम पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई बात नहीं एरी, मुझे ही कुछ करना होगा। डिक, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तुम बहुत मासूम हो। वैसे तुम्हारी जिद गलत भी नहीं है। काश दुनिया का कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के बदले ही सही इन नज़ारों का नज़ारा कर सकता। ये कायनात बहुत हसीन है, और सच पूछो तो मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम भी बहुत हसीन हो। काश वाकई तुम इस वक्त मेरे साथ होती। डियर, जब तुम ज़मीन पर लौटोगे दुनिया वाले तुम्हारे कदम चूम रहे होंगे और तुम्हारी बातें न्यूज़ चैनल की जीनत बनेंगे। आहा, कितना मज़ा आएगा। वो खुशी से झूम उठी। नहीं एरी, हम जब तक पूरी कामयाबी हासिल नहीं कर लेते हमें तमाम बातों को राज ही रखना होगा। उसने बात ख़त्म करते हुए कहा। उसके सामने नए सिग्नल्स नमूदार हो रहे थे। सेकंड पार्ट इज़ कमिंग सून इन नेक्स्ट वीडियो।